بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اسلام کی پہلی عظیم جنگ، غزوہ بدر۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں ہم غزوہ بدر کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر ہماری پہلی نشست ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 123، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ تو غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم معرکہ جو اسلام اور کفر، حق و باطل، سچ اور جھوٹ، یعنی مسلمانوں اور کافروں کی پہلی زبردست جو جنگ تھی، یہ میدان بدر تھا جس میں یہ جنگ ہوئی، اور یہ ایسی عظیم جنگ ہوئی کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی دنیا کے جو غیر مسلم مفکر ہیں وہ حیران ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب ہو گئی اتنے بڑے لشکر کے سامنے۔ 313 نے 1000 کو شکست کیسے دے دی۔ تو بدر جو ہے یہ ایک بستی ہے جو بدر بن حارث کے نام سے منسوب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بدر بن مخلوق کے نام پر منسوب ہے۔ یہ اس لیے کہ اس بستی کے کنویں کا پانی صاف شفاف تھا، جس میں چاند نظر آتا تھا، اور چاند کو بدر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی وجہ ایک بیان کی جاتی ہے اس میدان کو میدان بدر کہنے کی۔ تو اس بستی پر حق و باطل کی ٹکر ہوئی۔ مسلمانوں کی فوج کفار کی فوج سے 1/3 تھی، یعنی 313 تھی، جبکہ کفار کی فوج 3 گنا زیادہ تھی۔ یہ بڑے کفار کی جو فوج ہے بڑے غرور، تکبر، کر و فر کے ساتھ میدان میں آئے۔ اگرچہ مسلمانوں کی فوج کم ہونے کے ساتھ ساتھ اسلحہ و سامان جنگ بھی بہت کم تھا، مگر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ایمان کی دولت اور قوت ایمان کی ثروت پر یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اور اس یقین محکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساز و سامان پر بھروسہ کرنے والے، تکبر و غرور پر اترانے والے ذلیل و خوار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر بے اسلحہ مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، تاکہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ فتح و نصرت محض سامان کی کثرت یا فوج کے زیادہ ہونے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو یوم الفرقان کے لقب سے ملقب فرمایا، تاکہ حق و باطل، اندھ اور بیناؤں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمُ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، سورہ انفال آیت نمبر 41۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جسے ہم نے اتارا اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن، جس دن وہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے۔ تو یہ جنگ جو جنگ بدر ہے تو ہجرت کا 19واں یہ مہینہ تھا، ماہ رمضان کی 12 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا،
کہ جب مسلمانوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ کفار نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روکا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے حکم پر ملک شام سے تجارت کا جو مال لانے والا قافلہ ابو سفیان کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ لڑائی پیش نظر نہیں تھی، جنگ کی کوئی نیت نہیں تھی، صرف اس لیے یہ نکلے تھے کہ ہم نے اس قافلے کو روکنا ہے۔ جس طرح انہوں نے ہمیں روکا اور ہمیں مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، اسی طرح ہم بھی ان کو روکیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ جس کے پاس سواری موجود ہے وہ سواری لے لے، پہاڑ پر سواری لینے نہیں جا سکتے۔ اور جب یہ قافلہ جمع ہوا تو جن صحابہ اکرام کے پاس سواریاں موجود تھیں وہ اپنی سواریوں کو لے کر آ گئے، اور جن کی سواریاں چراگاہ میں گئی تھیں، جب پہاڑوں کی طرف یا میدانوں کی طرف چرنے کے لیے گئی تھیں، فرمایا کسی نے پیچھے نہیں جانا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں تاکہ جلدی ہم روانہ ہو جائیں۔ تو یہ قافلہ جب جمع ہوا تو ان کی تعداد 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار صحابہ اکرام تھے۔ جلدی سے جمع ہونے والا اسلحہ اور سواری بہت کم تھی۔ ان کے پاس صرف 3 گھوڑے تھے 313 کے پاس، اور 70 اونٹ تھے، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ تو مدارج النبوت جو فارسی کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 81 پر، اور طبقات کبریٰ جو ہے اس جلد نمبر 2 صفحہ 12 پر، زرقانی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 483 پر، مختصر سیرت رسول صفحہ 204 پر یہ تمام واقعہ موجود ہیں۔ تو جب اتنا سامان اور لشکر جمع ہو گیا کہ مسلمانوں کا مقصد صرف ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا، جس کی سواری موجود تھی ہمراہ ہو لیا، اور جس کی سواری پہاڑ پر تھی، چراگاہ میں تھی، وہ نہ لا سکا۔ اس لیے حضور نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان ظہرہ حاضرا اور فلیرکب معنا ولم ینتظر من کان ظہرہ غائبا عنہ، کہ جس کی سواری حاضر ہے وہ تو سوار ہو جائے اور ہمارے ساتھ چلو۔ جن کی سواری نہ تھی یعنی چراگاہوں میں تھی تو حضور علیہ السلام ان کا انتظار نہیں فرمایا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ 422 پر، مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ 82 پر، زرقانی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 475 پر۔ اب جب یہ قافلہ جمع ہو گیا، سامان جمع ہو گیا، روانگی کا وقت آیا، اب یہ قافلہ شان سے روانہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ اکرام کو ایک اونٹ عطا فرمایا کہ تم باری باری اپنی اپنی باری پر اس پر سفر کرو گے۔ وہ اونٹ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں سواری کے لیے آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تنہا سفر کرنا پسند نہ فرمایا، بلکہ مساوات محمدی کے طور پر اپنے ہمراہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس اونٹ کے لیے مقرر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل نبوی کی بہترین مثال کہ اب یہ نورانی اور مصطفی لشکر اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مقام روحا ہے۔ جب اس جگہ پر لشکر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو لبابہ، تم مدینہ منورہ میں ہمارے نائب بن کر واپس چلے جاؤ، اور ان کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ شامل فرما دیا، اور لشکر اسلام رواں دواں ہو گیا۔ تو حضرت ابو لبابہ مدینہ پاک میں چلے گئے کہ نماز وغیرہ دوسرے جو امور تھے حضور نے ان کی ذمہ داری لگا دی۔ تو جب نبی کریم سے سفر فرماتے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، جہاں آپ کی باری ختم ہوتی ہے آپ اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں، پھر دوسرے صحابی وہ اوپر سوار ہوتے ہیں اور آپ پیدل چلتے ہیں۔
جب ان کا ٹائم پورا ہو جاتا تو فیحت علی کو بٹھا کر پھر آپ پیدل چلتے تھے۔ تو دونوں صحابہ نے عرض کی حضور آپ ایسا نہ کریں، آپ سواری پر سوار رہیں، ہم آپ کے حصے کا چلیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انتما اقوا منی وما انا اغنا عنکما من الاجر، تم دونوں میں سب سے زیادہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور یہ بات نہیں کہ تمہیں اجر کی ضرورت ہے مجھے نہ ہو، جس طرح تمہیں اجر کی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی اپنی واری پر سوار ہونا ہے اور اپنی اپنی واری پر پیدل چلنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے نیچے اترتے اور پیدل سفر کرتے، پھر جب آپ کی باری آتی پھر آپ اپنی باری پر سوار ہوتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام اپنے غلاموں کے درمیان بھی عدل و انصاف قائم کیا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لے کر روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو کسی نے بتا دیا کہ جب تمہارا قافلہ مکے سے شام روانہ ہونے والا تھا تو اس وقت بھی نبی کریم سے نے تمہارا تعاقب کیا تھا، اور جب کہ تم مال و دولت کے ہمراہ واپس آ رہے ہو، اب تمہارے تعارض اور تمہیں روکنے کی کوشش کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تمہیں روکیں گے۔ تو یہ خبر سن کر ابو سفیان نے اپنے جاسوس اس علاقے میں پھیلا دیے کہ جاؤ پتہ کرو کہ مسلمانوں کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے جاسوس آئے، ساری صورتحال کا پتہ کیا، واپس جا کے کہنے لگے مسلمان تو مدینہ سے نکل آئے ہیں ہمارا قافلہ روکنے کے لیے۔ جب ابو سفیان نے یہ بات سنی تو بڑا فکر مند ہوا، پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ تو اس نے ایک شخص جو بنی غفار سے تھا اور شتر مرغ کی سواری کا ماہر تھا، اس کو، جس کا نام زمزم بن عدی تھا، اس کو 20 مسکال سونا بطور اجرت دے کر روانہ کیا کہ فوراً مکے پہنچ اور جا کر قریش کو خبر دے دے کہ تمہارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکل چکے ہیں۔ اور ابو سفیان کا قافلہ ایسا تھا کہ قریش کے ہر فرد یعنی مرد و عورت کا حسب مال حسب طاقت اس تجارت میں شامل تھا۔ تو مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو بیان کیا زرقانی شریف کے اندر جلد 1 صفحہ 476 میں، طبقات الکبریٰ تو اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 13 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب جب زمزم غفاری مکے میں پہنچنے سے 3 دن پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب میں عجیب واقعہ دیکھا، جس کی وجہ سے وہ ڈر گئیں اور اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خواب سنایا۔ کہنے لگی بھائی جان، اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے آج رات خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں خوف زدہ بہت ہوں اور ڈر گئی ہوں کہ قریش پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے، تو اب آپ خواب سنیں اور کسی پر اس کو ظاہر نہ کریں۔ تو اس طرح حضرت سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، تو آپ نے یہ خواب بیان کیا۔ تو یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے، اور خواب جب آپ نے بیان کیا حضرت سیدہ عاتقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شتر سوار کے پاس جمع ہو گئے، پھر وہ مسجد کی طرف داخل ہوا اور اس بلند آواز سے وہ آواز دے رہا ہے الا انفروا یا آل غدو غدر الی مقاعدہم فی ثلاث، اے دھوکے بازو 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف دوڑ کر آؤ۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس شتر سوار کے پاس جمع ہو گئے، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے، پھر میں نے دیکھا
کہ اس شخص کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا ہے۔ اس نے پھر وہ نعرہ مارا، پھر ایک بڑی چٹان کو پھینکا۔ جب وہ چٹان نیچے آ گری تو پھٹ گئی۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں اس چٹان کا ٹکڑا نہ گرا، اور جس گھر میں چٹان کا ٹکڑا گرا اس گھر کے اندر مصیبت آ گئی۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ رستے میں ولید سے ملاقات ہوئی تو پریشانی کے عالم میں اس خواب کا ذکر ولید سے کر دیا اور اس بات کو راز میں رکھنے کی تاکید کی، مگر اس نے اپنے باپ عتبہ سے اور عتبہ نے ابو جہل وغیرہ سے بات کر دی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شام کے وقت بیت اللہ شریف کی طواف کے لیے گیا تو ابو جہل لوگوں میں بیٹھا ہوا اس خواب کا ذکر کر رہا تھا اور کہنے لگا، ہم 3 دن تک انتظار کریں گے، اگر تمہارا خواب سچا نہ ہوا تو ہم یہ لکھ کر خانہ کعبے کی دیواروں پر چسپاں کر دیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا خاندان جھوٹا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شام کو جب میں گھر پہنچا تو قریش کی ہر عورت اس خواب کا ذکر کر رہے تھے اور مجھے ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہی تھی کہ وہ فاسق ابو جہل پہلے تو تمہارے مردوں پر الزام تراشی کرتا تھا، اب تم خاموش رہے، اور اب تمہارے خاندان کی عورتوں پر الزام لگا رہا ہے اور تم خاموش سے خرافات سن رہے ہو۔ تم میں غیرت نہیں کہ اس کے منہ توڑ جواب دے سکو۔ اس واقعے کے 30 دن پھر میں حرم کعبہ میں گیا اور دل میں یہ ٹھان لی، اگر آج ابو جہل نے مجھ سے کوئی بات کی تو میں اس کو اچھی طرح اسے بدلہ لے کر رہوں گا۔ جب میں حرم میں گیا تو مجھے ابو جہل نظر آیا اور میں اس کے پاس جانے لگا، دیکھا کہ ابو جہل دروازے کی طرف بھاگا جا رہا ہے، اور میں باہر گیا تو دیکھا کہ زمزم وادی کے درمیان میں کھڑا ہے، اس کے اونٹ کے ناک، کان اور دم کٹے ہوئے ہیں، کچاوا الٹا دیا گیا ہے، قمیص والا اگلا حصہ پھٹا ہوا ہے، اور چیخ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللتیم اللتیم، اپنے اس قافلے کو بچا لو جس پر چینی، خوشبو اور تجارت کا دیگر سامان لدا ہوا ہے، جو مال کہ ابو سفیان کے پاس ہے۔ تو اس پر حملہ کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے چڑھائی کر دی ہے، میرے گمان میں یہ نہیں کہ تم وہاں بروقت پہنچ جاؤ۔ فریاد فریاد۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حادثے کی وجہ سے میں ابو جہل سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اس طرح حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو خواب تھا وہ سچا ہو گیا۔ اب جب زمزم کے اس اعلان کے بعد قبیلہ قریش میں جوش و خروش کا یہ حال تھا کہ ہر شخص جنگ میں شریک ہونے کے لیے بے تاب تھا، اور کوئی ایسی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے خود نہ جا سکتا تو وہ اپنی طرف سے ایک آدمی دے رہا تھا۔ ان کے مالدار ناداروں کی امداد کر رہے تھے اور انہیں اونٹ اور سامان جنگ مہیا کر رہے تھے، اور عام لوگوں کو بھی قریش مشتل کر رہے تھے۔ سہیل بن عمر مکے کا رئیس کہلاتا تھا، وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یثرب کے لیے بے دینوں کی کو اجازت دو گے کہ وہ تمہارے مال و دولت لوٹ کر لے جائیں؟ اور جس شخص کو دولت کی ضرورت ہو میری دولت حاضر ہے، اور جس کو اسلحے کی ضرورت ہو میرا اسلحے کے ڈیپو سے اسلحہ لے سکتا ہے۔ تو یہ سہیل بن عمر اس نے اعلان کیا کہ میں تمہاری ہر طرح مدد کروں گا۔ تو ابو جہل نے قریش کے ہر فرد کو مجبور کیا اور ان کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ اس لشکر میں شریک ہو کر مسلمانوں کے لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے نکلیں۔ اب اشراف اور سرداروں میں ابو لہب کے بغیر کوئی پیچھے نہ رہا۔ اس نے ابو جہل کے بھائی آس کو اپنے قائم مقام روانہ کیا اور 4000 درہم جو بطور قرض دیے تھے معاف کر دیے، اور امیہ بن خلف نے پیچھے رہنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے اس نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہوا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ علیہ رضوان کے ہاتھوں
سے قتل ہوگا۔ مگر ابو جہل نے کہا کہ تو سردار ہے، اگر تو پیچھے رہ گیا تو دوسرے بھی دیکھا دیکھی تیرے ساتھ رہ جائیں گے۔ ابو جہل بے حد اصرار پر وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ قریش مکہ کی فوج کی تعداد 950 تھی، 100 گھوڑے تھے جن